بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور بہت سے دن ایسے ہوتے ہیں جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے جس میں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، الفاظوں کو جوڑنے کی میرے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اور آج بھی ایسا ہی دن ہے۔ لیکن یہ ان دنوں میں سے دن ہے جن دنوں میں آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ عزت اور ذلت، رزق، مال، ہر شے جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے کامیاب ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت کی وجہ سے کامیاب ہو گیا ہوں، تو وہ اس سے بھی بڑا جاہل کوئی نہیں نظر آتا جب تک اللہ آپ کا بازو نہ پکڑے تو۔ لیکن آج جس شخصیت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہم موجود ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کا بازو تو پکڑا، لیکن اللہ نے ان کے بازو کو پکڑ کے ان کی انگلی کو ہلایا بھی کہ دیکھو میں نے تمہارا بازو پکڑا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یو ٹرن، جب خدا تعالیٰ جو ہے وہ احساس دلا دے اپنی موجودگی کا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص جو ہیں وہ ہے نادیہ جمیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے السلام بیٹا بلال آپ؟ بھائی، الحمدللہ۔ آپ حالانکہ میری مینٹور ہیں، لیکن میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں۔ توبہ استغفار، میں پلیز ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ پلیز ناٹ ایٹ آل۔ میں نے آپ سے سیکھا ہے کہ بات کا تسلسل کیسے بنانا ہے، بات کو کس پیس پہ کہنا ہے، اور بات کو کس طرح کنٹینیو کرنا ہے، یہ میں نے آپ سے سیکھا۔ اور دنیا نے، اس میڈیا نے جو سیکھا ہے نادیہ جمیل سے، وہ ہے کہ مارننگ شو کیسے کرنا ہے۔ وہ ڈرامہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن مارننگ شو کا میرے خیال میں جو ایک اخلاقی، قانونی، مذہبی، سیاسی پہلو سب کو کمبائن کر کے اگر کوئی کسی شخص نے اس میڈیا کی دنیا کو پاکستان میں سکھایا ہے کہ دس از دا وے ہاؤ یو کنڈکٹ اے مارننگ شو، اور پھر وہ مارننگ شو ایسا ہو۔ میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں، لوگوں نے ناشتے بنانے بند کر دیے، لوگوں نے کچن میں جانا بند کر دیا۔ کوئی کسی کو کہتا تھا چاہ لا دے، وہ کہتی تھی ٹھہر جا، نادیہ جمیل جائے گی تو لے آواں گی۔ وہ جو گھر گھر کی ہاؤس ہولڈ نام بن گیا وہ نادیہ جمیل۔ نادیہ، آپ نے ایک بڑا وقت گزارا مختلف ادوار میں سے، یہ آؤٹ آف باکس ہے بات۔ فرض کریں کہ ابھی خدا آ جائے اور خدا سے ملاقات ہو، تو خدا سے تعارف کروانا ہو تو نادیہ جمیل اپنا تعارف کیا کروائے گی؟ خدا کو علم ہوگا، اس بات کو چھوڑ دیں، نادیہ جمیل کیسے کرائے گی اپنا تعارف؟ ورک ان پروگریس۔ ورک ان پروگریس۔ میں سوچتا ہوں ہمیشہ کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا نادیہ، تو میں اللہ سے ہینڈ شیک کروں گا۔ اوہ اچھا، کس طریقے سے میں اپنا میں ہینڈ شیک کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعارف کیسے اللہ تعالیٰ کروں گی؟ میں ہوں نادیہ، اللہ میں بلال ہوں، پھر اللہ میں آپ کی ہوں، اللہ میں آپ کی ہوں، میں ساری زندگی آپ کی رہی، میں آپ کی اور آپ نے میرا لک آفٹر کیا۔ اوف، اللہ آپ کو یاد ہے آپ نے میرا کہاں کہاں لک آفٹر کیا؟ اوف، اللہ کو تو سب یاد ہے، اللہ کو یاد ہے۔ نادیہ نے زندگی میں جو کچھ پایا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پایا ہے؟ کئی نادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، مطلب، اور ہر پہلو پہ میرے خیال میں انہوں نے مجھے مختلف طریقوں سے سکھانے کی کوشش کی، اور جب ایک طریقہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا، وہ جو صرف موقع دیتا ہے، سلوشنز دیتا ہے، اگر ہم ان کو صحیح طرح نہ استعمال کریں یا ہم نظر انداز کر دیں ان کو، پھر وہ ایک اور طریقہ دیتا ہے، اس کو بھی نظر انداز کریں تو وہ ایک اور طریقہ دیتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا، آخر میں اخیرواں طریقہ یہی تھا، بازو پکڑ کے انگلی جلانا کہ لڑکی، اب میں کتنے طریقے تمہیں دکھاؤں کہ اس راستے پہ آنا ہے۔ سارے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انگلی جس وقت آپ کو پکڑ کے ہلائی اور آپ کو احساس ہوا کہ خدا ہے، اب میرا بس نہیں ہے، لیکن اب خدا ہی کا بس ہے جو ہے، اس میں خدا سے شکوہ بھی ہوا؟ نہیں، اس وقت کبھی شکوہ نہیں ہوا۔ شکوے پہلے ہوئے ہیں میرے، لیکن اس وقت جب میں بالکل ہی میرے خیال میں ٹوٹی ہوئی تھی اور موت کے منہ سے بالکل نکلی ہوئی تھی اور اکیلی تھی، اس وقت شکوہ نہیں ہوا۔ اس وقت تو یہ ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تکلیف تو دے رہے ہو تو اپنے ہونے کا احساس بھی دے دو، اور یوں کہنے کی دیر نہیں تھی، ایسا لگا کہ کسی نے مجھے نا بہت ململ کے کپڑے میں، خوشبودار کپڑے میں لپیٹا ہوا ہو، اور بس منزل پار۔ You felt that? I felt it. I still feel it, but never more so جب کہ میں کومے سے بھی نکلی تھی،
اور کووڈ کا وقت تھا تو کوئی تھا نہیں ساتھ، بہت تکلیف میں تھی. اور یہ وہ سب زمانہ ہے جب کہ آپ کینسر سے میں لڑ رہی تھی، آخری کیمو تھراپی اور تمام میں بالکل، میں نے میرے خیال میں زیادہ تر تنہائی میں کاٹا کینسر. امی میرے ساتھ ایک فوجی کی طرح کھڑی نہیں، اور میرا بیٹا، میری جو مائی سن جو دے. بٹ آئی تھنک آخری جب وہ مرحلہ تھا نا، جب میں کومے سے باہر آ رہی تھی، میرا بازو سوج گیا تھا ٹیکوں سے اور وہ بلڈ ٹیسٹ سے. ایک ہی بازو سے کر سکتے تھے، دوسرے سے لمف نوڈز نکال دیے. پھر وہ پیروں سے، ٹانگوں سے میرا خون لینے کی کوشش کر رہے، پھر وہ پک لائن. بہرحال اس وقت میں نے کہا کہ ارے اچھا، آئی کین فیل دا پین، مجھے تکلیف تو محسوس ہو رہی ہے لیکن آئی وانٹ ٹو فیل یو، پلیز. آئی نو کہ میں پوچھوں گی، مانگوں گی، یو شو اپ. آئی وانٹ ٹو فیل. ہو تو صحیح لیکن محسوس نہیں ہو رہے. یہ میرا مسئلہ ہے، کوتاہی میرے میں ہے، چھوٹا پن میرے میں ہے یا اندھا پن میرے میں ہے کہ ہو تو صحیح لیکن محسوس نہیں ہو رہے. دیٹس اٹ. Sukoon.com. I even wrote about it on Insta. Sukoon.com. Sukoon.com. یہ خواہش جو آپ کی تھی نا نادیہ، یہ حضرت موسیٰ کی بھی تھی. حضرت موسیٰ نے وہ جب پرندے کاٹے تو اللہ سے کہہ رہے تھے وہ کہ مجھے پتہ ہے کہ تو ہے، لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے مجھے دکھا کہ تو ہے. یہ احساس ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ گمان ہو کہ خدا ناکام نہیں ہوگا. بالکل. لیکن اپیرنٹلی اگر دیکھو، میں اس میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے کروں گا؟ بالکل. کہ لوں؟ بالکل. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے اور یہ میرے دل پہ بات لکھی ہوئی ہے، اور میں بات جو ہے نا آپ کا نام لیے بغیر کئی دفعہ لوگوں کو سنا چکا ہوں. کہ ایک ایسی لڑکی جو نماز پڑھ رہی تھی، اور میں اس وقت پنجاب ہاؤس میں تھا کراچی میں، تو اس نے نماز کے بعد پوچھا کہ اس طرح سے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ تو یاد ہے، اور وہ بریکفاسٹ ٹیبل پہ. یس. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ میں کیا مفتی بنوں، مولوی بنوں، کیا کہوں. میرا اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ نادیہ اگر میرے لیے پڑھی ہے تو یہ سوال بنتا ہے، اگر اللہ کے لیے پڑھی ہے تو یہ سوال نہیں بنتا. لیکن نادیہ اس وقت بھی فجر پہ اٹھی ہوئی تھی. نادیہ، زندگی میں سب سے زیادہ تنہائی بیماری میں محسوس ہوئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ تنہائی اس وقت تھی جب سب ساتھ تھے؟ سب ساتھ ہیں. تنہائی مجھے سب سے زیادہ محسوس ہوتی رہی ہے زندگی میں جب میرے ساتھ وہ ارد گرد وہ لوگ ہیں جن کا میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں. بیماری نے مجھے احساس دلوایا کہ ارے بھائی، کسی نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا سوائے اس نے. کسی نے نہیں. اور یہ تم ایک یہ غلط حق مانگ رہی ہو، یہ حق ہے ہی نہیں تمہارا مانگنے کا. ہر ایک نے اپنی زندگی کی گاڑی اپنی پٹری پہ چلانی ہے، اور تم دوسروں کو کھینچ رہی ہو کہ بھائی مجھے اٹینشن کے لیے یا مزید محبت کے لیے، یا کہ مجھے دیکھو، مجھے ضرورت ہے. کسی نے نہیں ٹھیکہ اٹھایا ہوا سوائے اس نے. اور یہ احساس پہلے نہیں تھا؟ نہیں، پہلے یہ ایک انٹائٹلمنٹ تھی کہ میرا حق ہے کہ فلاں بھی مجھے ایسے دیکھے، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، یہ میرے حق ہے. بالکل میرا حق ہے. مجھے کوئی دیکھے، میرے درد کو محسوس کرے. میں تکلیف میں ہوں تو کیوں نہیں کوئی مجھے اس تکلیف کا لفٹ کیوں نہیں مجھے مل رہی؟ ارے میری تکلیف ہے، میرے اندر ہے، اس کو سیدھا میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو گاڑی بھی میں ہوں، میکینک بھی میں ہوں، اور ٹھیک کرانے والا وہ ہے. ہی از ٹیلنگ می ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اگر میں سیکھنا چاہوں تو ورک شاپ از دا ورلڈ اینڈ ہی از گیون می دا نو ہاؤ. اگر نہ ہوتی یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ امتحان، تو نہ سیکھتی؟ میرا نہیں خیال میں سیکھتی. میرا خیال تنہائی بہت ضروری چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے. اور اگر آپ ایسے مرحلے پہ زندگی میں پہنچ جائیں جہاں پہ آپ کو تنہائی خوبصورت لگنے لگے، اور یہ ضروری بات نہیں ہے کہ آپ مسلسل تنہا رہیں، لیکن تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں، خاموشی میں، اعتکاف میں، یا قدرت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ. ہندوستان میں بڑی ینگ ایج تھی اس وقت. تو ہندوستان میں ایک گرو نے مجھے بتایا تھا، میں پونا میں تھا، یوگا کر رہا تھا، تو اس نے کہا تھا، انگریزی میں جملہ تھا، اس نے کہا تھا کہ اف یو کانٹ لیو ود یور سیلف یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو ود ادرس. اگر آپ اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں. آپ اپنے ساتھ اگر رہیں تو اپنی شناخت ہوتی ہے،
بالکل. میرے خیال میں اپنی شناخت سے زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شناخت کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمل جو ہیں میں اپنے عمل سے پہچانی جاتی ہوں. میرے لیے میں اپنے آپ کو اپنے عمل سے پہچانتی ہوں. نام کام یہ تو چیزیں اوروں کے لیے ہیں. میرے لیے نادیہ جمیل کی پہچان یہ ہے کہ نادیہ تم نے کیا کیا اور کر کیا رہی ہو اس وقت بلال بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. عمل کیا ہے میرا, وائی ایجنڈا کیا ہے میرا فار مائی سیلف. تو میرے خیال میں یہ ہم جو کہتے ہیں نا ہائے بڑی رونق ہے, بڑا مزہ آتا ہے رونق میں. اور یقین کریں سب سے زیادہ ہلا گلا اور شور میں ہی مچا رہی ہوتی ہوں. لیکن میں ہی مچا رہی ہوتی ہوں بالکل. لیکن میرے خیال میں رونق کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح طرح محسوس کرنے کے لیے الگ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ دنیاوی چیزوں سے, رشتوں سے, ہر ایک چیز سے, تاکہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکو. اچھا مجھے نادیہ ہمیشہ یہ لگتا ہے, کریکٹ می, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہمیشہ سے تھی. آپ اللہ سے کنیکٹڈ تھیں ہمیشہ سے, لیکن شاید آپ ڈینائل میں تھیں. آئی واز لائک ہوتا ہے نا when you cheat on a lover, وہ توقع ہے کہ توقع بھی اللہ کیا رکھے گا اپنے بندوں سے, لیکن وہ جانتا ہے کہ اور اس نے مجھے بتا دیا تمہاری صراط المستقیم یہ ہے. اب میں خود ہی اگر نہ چلوں وہ میں چیٹ کر رہی ہوں نا, میں اپنے آپ سے بھی چیٹ کر رہی ہوں. تو وہ میری سستی ہے یا میرا دنیاوی پن ہے یا میرا وہ ہے کہ میں رشتوں کے دھاگوں میں الجھ گئی تھی. شوہر ایسا ہونا چاہیے, بیوی ایسی, مجھے بیوی ایسا ہونا چاہیے, ماں ایسی ہونی چاہیے, بیٹی میں ایسی ہوں گی, اینکر میں ایسے بنوں گی, ایکٹر میں ایسے تو آئی تھنک آل دیٹ ڈراپڈ. آئی واز پہلے تو رشتے, پھر کوئی تھا نہیں, کووڈ تھا, بالکل پہلا لاک ڈاؤن تھا, کوئی نہیں تھا. اس کے بعد غرور, یہاں تک کہ بال بھویں پلکیں ناخن بالکل چت کر دیا اور کہا کہ اب دیکھو جو چیز نظر آ رہی ہے تمہیں یہ نادیہ جمیل ہے اور اس کے ساتھ شروع کرو. مزہ آیا. یہ آپ نے لفظ استعمال کیا, یہ بڑا سینسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حسن کی چیزیں لے لی اور تکبر توڑ دیا. بالکل. تکبر ٹوٹے ہوئے میں سے واپس آنا مشکل ہے. اگر آپ صحیح سچے دل سے اسے کہو نا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں سیکھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ہر تکلیف جو ہے نا اس میں گرو ہے, اس میں ایک گیان ہے, اس میں ایک ماسٹر ہے آپ کے لیے. ہر تکلیف سے بڑا استاد ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو پھر وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یو آر فلائنگ آن اے راکٹ. The pain it's beautiful. It's a beautiful experience to learn. تو کبھی ایسا خیال آیا نادیہ کہ اگر یہ سب کچھ پہلے ہو جاتا تو نادیہ بہتر ہوتی؟ جی یہ خیال بہت آیا, کہ اس وجہ سے مجھے آیا کہ میں نے سوچا اگر یہ پہلے ہو جاتا میں اپنے بچوں کے لیے بہتر ماں پہلے ہوتی. یہ خیال بحیثیت ایک ماں بہت آیا, لیکن پھر یہ سوچنا چھوڑ دیا بیکاز وہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. ہر چیز کا وقت ہے, جب اللہ چاہے گا. آ گیا, دیر آیا درست آیا, وہ وقت آ گیا. اور اب کیا کرنا ہے, اب اس سے آگے کیا سیکھنا ہے. اور مجھے پتہ ہے یہ آخری دکھ نہیں ہے, دکھ آئیں گے. یہ آخری دکھ نہیں ہے. نہیں دکھ تو استاد تو بہت کھڑے ہیں ابھی زندگی میں ہر موڑ پہ, تو ان کو ہمت سے ان کے سامنے سر جھکا کے بس سیکھنا چاہیے. ایک طرف تکبر ہے جو انسان کو فیم دیتا ہے, انسان لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہو تو ظاہر ہے کہ مزاج بھی بدل جاتا ہے, اور وہ مزاج جو ہے وہ انسان کنٹینیو کرتا ہے. رات کو سونے میں کروٹ میں بھی وہی مزاج ہوتا ہے اس کا کہ میرا اس وقت ساتھ کون دے رہا ہے. لیکن وہ جب تکبر ٹوٹتا ہے تو واپسی میں جو عاجزی ہے وہ تکلیف تو نہیں دیتی کہ مجھے جھکنا پڑ رہا ہے؟ بہت خوبصورت لگتا ہے جھکنا, بہت زیادہ. اور میرے خیال میں رہائی ہے, اس میں ایک فریڈم ہے. یہ جملہ پلیز ریپیٹ کر دیں, یہ رہائی ہے. یہ جھکنا تو بہت خوبصورت رہائی ہے. اور
आई थिंक अभी अगर इस बात को मैं रिलेट करूँ ना इस बात से कि आप सोचिए कि जितने भी अल्लाह के वली हैं, जितने भी नबी हैं, जितने भी पैगंबर हैं, जितना भी इस्लाम है, जो सिखाता है वो आजिज़ी है। चाहे अमारत हो आपके पास, चाहे ताकत हो आपके पास, चाहे आप पहलवान हो, चाहे आप मलक रियाज हो, जो भी हो, खुदा एक ही चीज़ मांगता है आपसे कि आप आजिज़ हों, आपको ये इल्म हो कि ये सब कुछ दिया हुआ है आपको अल्लाह ताला ने। नादिया जमील की शख्सियत जब ऐसी नहीं थी तो नादिया जमील तब कैसी थी? नादिया जमील को दुनियावी चीज़ों की एक लत थी। लत, ये लत होती है, एक एडिक्शन होता है। रिश्तों का एडिक्शन, मोहब्बत का एडिक्शन, इंटिमेसी का एडिक्शन, अच्छे खानों का एडिक्शन, कंफर्ट का एडिक्शन, ये इज्जत भी एडिक्शन बन जाती है। इज्जत भी, और वो जो आप कह रहे हैं ना, मुझे एज सच शोहरत का मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना मुझे लगा कि मैं कभी मशहूर हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। लेकिन वो जो आपको बाहर से मोहब्बत मिल रही है, वैलिडेशन मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, उसकी भी एक लत लग जाती है कि वो मोहब्बत मिलती रहे। मेरे ख्याल में आजिज़ी में और झुकने में एडिक्शन सारे गिर जाते हैं। क्या एडिक्शन है? अहमद, अस्सलाम वालेकुम। अहमद ने कॉल किया आपकी। अस्सलाम जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी सर, मैम से बात हो सकती है? मैं मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ। माशाल्लाह, हम भी फैन हैं। जी सर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम अहमद। जी मिस, बहुत खुशी हो रही है आपको इतनी देर बाद टीवी पे देख के, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने रिकवर किया है। और ये सब दोबारा देखने का मौका आपको कब मिलेगा बड़े पर्दे पे? टीवी पे देखने का, ड्रामों में देखने का मौका? जी मिस, जी मिस। जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, जूं ही मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिस। जज़ाकल्लाह। अहमद, वो इस बात को यूं भी सोचो कि ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है, पता है? हम सारे इस पे एक्टर्स होते हैं। और वो जो रियलिटी होती है ना, जिसमें कि इंसान इस ड्रामे से ऑफ स्टेज होता है, वो तब होता है जब इंसान ना अपनी चीज़ ही अल्लाह से टच करता है। और ये वो एहसास होता है, यकीन करें, कि जब यूं लगता है कि अल्लाह ने यहाँ रखा हुआ है आपको हर तकलीफ में, और खुदा आपको लेकर जा रहा है। यू नो, आप मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात जो इससे निकली है, मैं पूरी उम्र, मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ 21 साल पहले, 21 सालों से मेरी ख्वाहिश थी बेटी की। मैं हर मोड़ पे बेटी 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 बेटी। और एक और इसमें अली बहुत क्लियर कि बस 2 बेटे बस बहुत। मुझे इतनी ख्वाहिश, मैं इतनी ज़्यादा तड़प थी बेटी के लिए, और मैं कैसे अपनी भतीजी भांजियों को चिपड़ के ना उनको स्पॉयल करती थी। और यकीन करें, बिल्कुल ही when everything was stripped and I completely, I can't explain, last year, पिछले साल जुलाई में, बस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो नादिया जमील की ज़िंदगी में मुझे याद है, मैं उसका जिक्र करूँगा। बेटियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो बेटी जो कि बेटी मांग रही है, वो खुद ऐसी बेटी है, और उस बेटी का अपना जो ज़माना बचपन का गुजरा है, वो किस माँ के साए के नीचे गुजरा है। बड़ा है। मैं वापस आते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी बनना एक बात है, बेटी होना एक बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन इस बात पे हदियतन ये बात आपको पेश कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को अपना हमसाया 2 उंगलियों का इशारा दिया, वो बेटों के साथ नहीं दिया, वो बेटियों के साथ दिया। बेटों की तरबियत करनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, आज के ज़माने में वो भी बहुत अहम है। लेकिन बेटी का होना जो है, ये अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो है ना, ये जन्नत की आपको बशारत दे दी, आप बेटी को पाल लें। और इसके बाद अल्लाह ताला के रसूल की कितनी, हाय हाय हाय, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा था, क्या क़यामत हदीस है, लेकिन हदीस के लिए ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हदीस है? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब बेहतरीन घर जो है ना, बेहतरीन घर जो है, ये नबी कह रहा है, जो बेहतरीन घर है वो है जहाँ यतीम की परवरिश हो रही हो। लेकिन ये गुफ्तगू करूँगा बाद में। नादिया, आपके बचपन में आपका दरख्त बड़ा आपका फैंटेसी था, वो बाद में बात करूँगा। आपकी वालदा इस वक्त ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल वो वक्त नहीं भूला जब वो नादिया के प्रोग्राम के लिए मैंने आपको आके मुलाकात आपसे की थी, और मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ इस बात को कितने साल हो गए कि माँ कितनी पॉजेसिव थी, जो ये देखना चाहती है कि मेरी बेटी के साथ कौन बैठेगा, कौन उठेगा, कौन बात करेगा। ये बड़ी बात है। नादिया ने बचपन में तंग तो यकीनन किया होगा आपको बड़ा। बचपन में तंग तो क्या होगा, जरूर किया होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत किया था। अच्छा, तो बहसीयत बेटी थी कैसी? लाजवाब। क्यों लाजवाब कह रही हैं आप पापा? उसका दिल एक समुंदर है। हाँ, बहुत बहुत फराज लड़की है। हाँ, बच्चों का ना पता चलता है जब माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत पेश आए। जब माँ बाप बुढ़ापे में कदम रखे ना, तो फिर औलाद का सही किरदार समझ में आता है। इस उम्र के इस हिस्से में आपको नादिया कैसी लगी? देखिए क्या कहें, मैं आपको यही कह सकती हूँ कि नादिया लाजवाब। नादिया इस वक्त यहाँ नहीं है और हम उसके घर में हैं, लेकिन आप यकीन करें कि कोई उंगली उठाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो चीज़ हमारे लिए हो जाती है। वाह, ये जो सारा ज़माना आपने नादिया की तकलीफ के है, कोई चीज़ है जी, तो ये तकलीफ के ज़माने में नादिया के साथ आपने सारा वक्त गुजारा। नादिया कह रही थी कि मेरी माँ के सिवा या मेरे बेटों के सिवा मेरे साथ और कोई खड़ा नहीं था, और होता भी नहीं है कोई। नादिया को उस तकलीफ में देख के एक माँ को कैसा लगा? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा, क्योंकि मेरे ख्याल से माँ के लिए इससे बदतरीन चीज नहीं हो सकती किसी भी माँ के लिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई भी माँ हो, उसके लिए देखना कि उसकी बेटी इतनी अजियत में है या तकलीफ में है, एक सबसे था। और मैं क्या आपसे बताऊं कि बस ये बहादुर शेरनी है, मैं नहीं हूँ, ये है। नादिया को आपने एक माँ की हैसियत में कैसा पाया अपने बच्चों के साथ? एक नानी को, नानी कैसे देखती है इसको? अब मुझे उर्दू में कहना नहीं आएगा, मैं अंग्रेजी में आपको कह सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा हैंड्स ऑन। मेरे जैसी नहीं, मेरे बच्चे पालने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन इसने अपने बच्चों को खुद ही पाला। आप इसको अच्छी बेटी कहेंगे या बहुत अच्छी बेटी कहेंगे? लाजवाब बेटी कहूंगी। सलामत रहिए। खिदमत करती है? खिदमत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन खिदमत ऑफ कोर्स करती है। सब भी बच्चे करते हैं खिदमत मेरे ख्याल से, लेकिन ये ज्यादा करती है। मैंने आपको बताया ना, वहाँ ये इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कोई खाना, कोई पीना, कोई चीज, वहीं से बैठी उसको लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज कर रही होती है। बीमारी के बाद आपको इससे ज्यादा मोहब्बत हुई या पहले भी ऐसी थी? ये फिर मेरा ख्याल है ये सवाल, मतलब आई थिंक माँ बाप को बच्चों से मोहब्बत तो होती है इसमें। कोई मेरी मोहब्बत कोई खास मोहब्बत नहीं है, लेकिन नादिया में खास बात जरूर है कि वो एक बीमारी में, आप सोचें कैंसर जैसी बीमारी में, और इसका इलाज इतना मुश्किल इलाज होता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इसने एक क्यों नहीं की। इतना मुश्किल वक्त था कि मालूम नहीं था ये यहाँ से इससे निकलेगी कि नहीं, लेकिन इसने बस अल्लाह मियां ने इसको हिम्मत दी। नादिया तब और नादिया अब, मुझे बड़ा फर्क लगा है, आपको लगता है? मुझे तो शायद आई कांट से मुझे लगा कि नहीं, लेकिन देखिए ऐसी अजियत से इंसान गुजरे जो बिल्कुल जिंदगी पता नहीं है कि आप कश्मकश में है कि आप कल सांस लेंगे कि नहीं, तो कैसे नहीं होगा, कुछ फर्क जरूर होगा। मेरे ख्याल से और ज्यादा ये स्ट्रांग हो गई होगी, और ज्यादा इसमें अल्लाह मियां ने हिम्मत दे दी है। लेकिन ये कि एक लाजवाब इंसान है नादिया। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है ना, वो अल्लाह ने इसको अपनी शनाख्त भी दे दी है। अब ये अल्लाह के ज़्यादा करीब लगती है हर तरह से। इसको लफ्ज़ रूहानियत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमेशा से था, वो हमेशा से था, बचपन से ही था। वो भी इसमें आया है इसके वालिद से और इसकी दादी से और इसके बुजुर्गों से, लेकिन वो भी इसमें शुरू से था।
یہ عام لوگوں کی طرح بچوں کی طرح نہیں تھی, ہمیشہ فرق تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کے ہاں بہت صبح فجر کا وقت ہے, مجھے احساس ہے اس بات کا. آپ کی امی بھی بالکل ہینڈ آن ہے, پریکٹیکل ہیں, بہت زیادہ, بہت پریکٹیکل ہیں, ایموشن سے زیادہ. لو یو امی, بہت زیادہ. کچھ کہنا چاہیں گی نادیہ سے؟ بس یہی کہوں گی, تھینک یو نادیہ for being سلامت you. رہیے, سلامت ڈونٹ رہیے. تھینک می, آئی لو یو, آئی مس یو. فی امان اللہ. فی امان اللہ. نادیہ, رشتے پہچاننا مشکل ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں, پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. اور رشتے کتنی خوبصورت چیز ہیں, مطلب روح کی ایک طرح سے, جس طرح کی بہت ساری مختلف خوراک ہیں جسم کے لیے, روح کے لیے مختلف خوراک ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے, موسیقی ہوتی ہے, قدرت ہے. رشتے بھی ایک قسم کا خوراک ہے روح کے لیے. اور اگر برے رشتے ہوں گے تو آپ اپنے روح کو ٹاکسنس کھلا رہے ہیں اور زہر دے رہے ہیں اور زہر پھیلا رہے ہیں آپ کے اندر. اچھے خوبصورت رشتے ہوں گے تو آپ کی روح پختہ سے پختہ ہوئے گی. بہت خوبصورت ایک لرننگ کرو میں نے سیکھا ہے. ایک تو کہ ہر کسی پہ اعتبار بہتر ہے کہ آپ نہ ہی کریں, یہ چیز میں سیکھ چکی ہوں. یہ میں کسی پہ اعتماد بالکل نہ کریں. لیکن بہرحال یہ دنیا ہے, لیکن وقفے پہ جائیں گے تو واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے, اور وہ سرپرائز جو ہے وہ نادیہ جمیل کو انشاءاللہ تعالی, یہ میں بڑے شکر ہے کہ مفتی صاحب نہیں بیٹھے ورنہ ہو سکتا فتویٰ ہو جاتا. پکی بات بتا رہا ہوں, یہ فرض اس نے پورا کر لیا نا زندگی میں, تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایک محفل لگی ہوگی جنت میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے ہم ہمسائے, اور ہم یہ کمائی جو ہے نا اس وقت اپنی کمیٹی نکال کے یہ کھا رہے ہوں گے. وہ سرپرائز آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو زینب ہمارا بڑے دیر سے انتظار کر رہی ہے, زینب سے بات کر لیں. زینب السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. حکم. آج ایک بہت خوبصورت شخصیت جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں اور ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. جی کہ جب نادیہ جاگو دنیا کرتی تھی تو ان کا ایک بڑا اسپیسیفک اسٹائل ہوتا تھا دنیا کو جگانے کا, جیسے وہ بولتی تھی جاگو 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 جاگو, اور ایک ان کا ایک بڑا اسٹائل ہوتا تھا کہ جب ان سے فمبل ہو جاتا تھا تو کہتی تھی بڑ 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 بڑ. تو ایک ریکویسٹ کہ اگر وہ دونوں اسٹائل دوبارہ کر کے دکھا لے تو وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ہی تازہ ہو جائیں. اچھا, کوئی بھی شخص جو کہ اس دنیا کے اندر اس وقت 35 سال سے زیادہ کا ہے نا, اس کو یہ سوال یاد ہوگا, وہ ریلیٹ کر سکتا ہے اس بات سے. وہ کیا تھا؟ جاگو دنیا, جاگو 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 جاگو, اور مم گر گیا, اور مم گر گیا. یہ جو بچی ہے اب اس کا نام ہے نور. نور صاحب جو ہیں یہ نور صاحب ہیں, اللہ اس کو ہمیشہ نور ہی بنائے گا. نور کی کہانی نادیہ کیا ہے؟ نور بی بی جو ہیں میری زندگی میں یوں آئیں کہ پچھلے سال جولائی میں میں پاکستان آئی تو میری دوست ہیں آسما وقار, وہ بھی والنٹیئر ہیں پنجاب پروٹیکشن بیورو میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نادو ایک بیبی ہے اور وہ ہاں آپ کھا لو, وہ بلائنڈ ہے اور اس کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے. تو ہم لے گئے, بہت پیاری تھی, لیکن میں وہاں بیورو پہ کافی سالوں سے کام کر رہی ہوں, بیبیز کو دیکھنا, ان کو والنٹیئر کے طور پہ, بالکل نارمل چیز ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا جنرل اینستھیزیا, انڈر جنرل اینستھیزیا ایک اور سرجری ہوگی کل اگلے دن, تو اس کو پھر میں اس سرجری پہ لے گئی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو میں سرجری پہ لے گئی اس کو. یہ اس وقت ٹوٹل بلائنڈ تھی؟ ٹوٹلی بلائنڈ تھی, 6 months کی تھی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں انڈا کھاتے ہیں, آپ نہیں آپ. تو ٹوٹلی بلائنڈ تھی, اور وہاں پہ سامنے اسکرین پہ اس کی وہ اس کا پروسیس ہو رہا تھا جنرل اینستھیزیا کے نیچے. چھوٹی سی تھی یہ 6 ماہ کی, اور باہر میں اسکرین پہ دیکھ کے نا روئے جاؤں. پھر میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہا اچھا تو یہ ہے آپ کا پلان میرے لیے. یہ نہیں میں نے سوچا, یہ کس سے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے آپ کا پلان اس کے لیے, میں نے یہ سوچا یہ ہے آپ کا پلان میرے لیے. تو بس اس وہ دن, آج کا دن, ابھی دیکھو لیٹس سنگ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. اینڈ اب ماشاء اللہ معجزہ یہ ہے کہ
یہ اپنے بابا اور دادی کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان کی یہ ارم آپا ہیں جو میری بیٹی جیسی ہیں، اور کیونکہ میں یو کے میں ہوتی ہوں، اور بہت بہت لاڈلی ہیں یہ سب کی، بھائیوں کی، بابا کی، دادی کو یہ اماں بلاتی ہیں اپنی آپا کی. اور معجزہ یہ ہوا ہے کہ صرف ڈراپس کے ذریعے فی الحال الحمدللہ ماشاء اللہ اس کی بینائی واپس آ گئی. اور ابھی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کے 2 سال کی عمر تک اس کا کورنیا ٹرانسپلانٹ ہوئے گا، لیکن شاید وہ بھی نہ ہونا پڑے. آمین آمین. نادیہ، اس ذمہ داری کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ یس. یہ بیٹی ہے، یس. یہ خواب ہے جو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ بیٹھ جاؤ ارم، ٹھیک ہے، پھرنے دو ارم، آ جاؤ کھیلنے دو اسے. یہ میرا خواب ہے جو پورا، یہ ہو چکا ہے، میرا خواب پورا ہو چکا ہے الحمدللہ. میرا وہ خواب وہ بہت متاثر ہو رہی ہے کیمروں سے. میرا خواب پورا ہو چکا ہے، اور بھائی ٹوٹل لاہورن ہیں یہ میرا معجزہ ہے، یہ میری ٹیچر ہے، یہ مجھے چیزیں سکھاتی ہے. آ جاؤ نوری، آ کے بیٹھ جاؤ واپس. 30 سیکنڈ اور ہیں، صرف ایک بات کا جواب دینا. آج اللہ سے اگر کچھ اور مانگو تو کیا ہوگا؟ بچوں کی صحت اور ان کی خوشحالی. کیا عمر یہ ہے، یہ ہوتی ہے عمر. واہ 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 واہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں نا وہ بزرگ ہونا چھوڑ گئی ہیں. جب نادیہ جمیل اپنی اس پیک پہ بزرگی والی بات کرے نا کہ صرف بچوں کی صحت، یقین کیجئے یہ وہ عورتیں ہیں جن کو کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اور پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ کوئی اس معاشرے میں یتیم نہ رہے، لیکن اگر اس معاشرے میں یتیم ہیں، اور میرا نبی ایک یتیم ہے، میری دعا ہوگی کہ اللہ پھر ان کے پالنے والوں کے لیے بھی اس طرح کی نادیہ جمیل اور کئی پیدا کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.